السلام علیکم دوستو اس بھائی نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو کتنی مشکلیں جھیلنی پڑی، لیکن پھر بھی یہ اپنی ایمان پہ ڈٹے رہے۔ اب خود سنیے اس کے منہ سے یہ کیا بول رہے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام راجن کمار مینا عرف عبد الرحمن ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں اور آپ لوگوں نے الحمدللہ میری ہیلپ کی تھی۔ آئیے آپ سب کو لے کر چلتے ہیں اس وقت اس کہانی کی اور جہاں سے میرا ایمان لانے کا ذریعہ ہوا کہ 2019 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میں ایک کٹر فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ میری فیملی کے تمام لوگ بہت ہی زیادہ کٹر ہیں، کوئی RSS سے، کوئی سنگی سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں روزہ رکھوں، اور میں نے اپنی فیملی والوں سے یہ بات شیئر کی کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میری فیملی والوں نے کہا کہ ہم روزہ رکھنے کی آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر روزہ رکھنا بھی ہے تو 3 دن کا روزہ رکھ لے، لیکن ہم پورے 30 دن نہیں رکھنے دیں گے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ نہیں، جب میں 3 دن کا روزہ رکھ سکتا ہوں تو 30 دن کا کیوں نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تجھے 30 روزے نہیں رکھنے دیں گے سوائے 3 کے۔ لیکن میں اپنی ضد پر اڑا رہا اور میں نے الحمدللہ پورے روزے رکھے۔ حالانکہ اسی رمضان مبارک کے اندر ایک دن ایسا تھا جو میرے لیے بہت ہی خوش نصیب دن تھا، اور وہ دن تھا 7واں روزہ۔ اور جب میں نے پہلی بار روزہ رکھا تو میرے دوستوں، عزیزوں، میں نے اس طرح سے روزہ رکھا کہ میں سو کر روزے گزار دیتا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے روزہ رکھا کب اور افطار کا ٹائم ہوا کب، کیونکہ میں غیر مسلم تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مجھے ایمان کے لیے چن لیا، اپنے دین کے لیے چن لیا، اور الحمدللہ آج میں ایک مسلمان ہو گیا، آج میں ایک ایمان والا ہو گیا۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ 7واں رمضان کا جو روزہ تھا، اس دن مجھے دوپہر 2 بجے کے ٹائم ایک خواب آیا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ یا تو آج میں مر جاؤں گا یا آج میں نماز پڑھ لوں۔ الحمدللہ میرا دل جو ہے بہت زیادہ بے چین ہوا نماز کے لیے، اور میں دوڑتا ہوا مسجد گیا، اور میں نے مسجد کے اندر مولانا سے کہا کہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے میری عمر دیکھ کر مجھے کلمہ پڑھانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا آپ 16 سال کے ہیں، آپ کو ہم کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ صحیح بات ہے۔ اگر آپ کی فیملی والے جو ہیں کوئی کیس وغیرہ درج کروائیں گے تو اس میں ہم سب جو ہے پھنس سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھانے سے مجھے انکار کر رہے تھے۔ لیکن میرا دل اتنا بے چین تھا، مجھے لگ رہا تھا یا تو آج میں مر جاؤں گا یا آج میں نماز پڑھوں۔ میں اپنی ضد پہ اڑا رہا، الحمدللہ اینڈ میں جا کے مجھے کلمہ پڑھایا، اور میں نے جوہر کی نماز ادا کی، اور ایک ٹائم کی نماز میں ادا کیا کرتا تھا روز، ایک ٹائم اونلی فار جوہر، اور فیملی والوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرائیڈے تھا، اور فرائیڈے کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، اور میں مسجد گیا۔ الحمدللہ میرے گھر والوں نے مجھے مسجد میں جانے سے پہلے اپنی امی کو کھانا دینے جانے کے لیے کہا ڈیوٹی پہ، اور میں نے انہیں انکار کر دیا کیونکہ مجھے نماز کی فکر تھی کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے، کیونکہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ میں لوگوں کے سنگ کھڑا ہو کر نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اور میں ان کی بات کو انکار کر کے مسجد چلا گیا، اور الحمدللہ میں نے ایک ٹائم کی نماز ادا کی۔ اور پھر اسی دوران جب میں نے نماز پڑھا تو میرے ہاتھ پہ ایک قوم کا ٹیٹو بنا ہوا تھا، جو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ فی الحال میں نے اس ٹیٹو کو جلا دیا الحمدللہ۔ اس ٹیٹو کی وجہ سے مسجد کے لوگوں کو میرے اوپر شک ہوا کہ میں ایک کنورٹڈ ہوں، آئی ایم اے نیو مسلم۔ تو انہوں نے مجھے عطر دیا لگانے کے لیے، اور میں نماز سے فارغ ہو کے گھر لوٹا۔ جب میں گھر لوٹا تو میرے گھر والوں کو یہ خوشبو کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور ان لوگوں نے میرے سے سوال کر دیا۔ اور روزے کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کے میں نے روزے رکھے ہوئے تھے الحمدللہ۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ روزہ رکھ کے اگر میں جھوٹ بول دوں تو میرا مسلمان ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے، اور میں نے جھوٹ بولنے بجائے انہیں سچ بتا دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد میرے کو بہت طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، ستایا گیا۔ حالانکہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے پولیس والوں نے اریسٹ کر لیا، اور پولیس والوں نے ایسی الحمدللہ بھائی کہ 2 سال کے لیے مجھے مہاراشٹر RSS کے کیمپ بھیجنا چاہتے تھے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین نے میری حفاظت کی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. ہم تو نہ جانے کفر کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں تو دین اسلام کا کچھ علم ہی نہیں تھا. ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں. مجھے اس بات کا علم تک نہیں تھا. ہماری قربانیاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے دوستوں. اگر قربانی کے بارے میں اگر ہمیں سوچنا ہے تو ہم دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حفاظت جن کرنے کو والا ہے. تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے تمام بتوں کو توڑ دیا. اور تمام بتوں کو توڑنے کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ جب ان کے والد صاحب نے ان سے سوال کیا کہ میرے معبودوں کو کس نے توڑا، تو کہا میرے کو کیا پتا، جو بڑا والا مورتی ہوگا اسے نہیں توڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا یہ بول نہیں سکتا، یہ چال نہیں سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، یہ جل نہیں سکتا، تو یہ توڑے گا کیسے؟ تو کہا جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو آپ اسے مانتے کیوں؟ اور انہیں یہ سزا سنائی گئی کہ وہ 40 دن آگ کے اندر رہیں گے. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیے، اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیے کہ 40 دن تک رہے لیکن ایک بال تک نہ جل سکا. اللہ اکبر. تو میرے دوستوں، ہماری قربانیاں ان چیزوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. نبیوں نے، صحابہ نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرے دوستوں عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کو بہت طرح سے ستائے گئے، اور میری قربانی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ مجھے RSS کے چند گنڈوں نے پکڑ لیا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی، اور پولیس والوں نے مجھے 2 سال کے لیے مہاراشٹر RSS والے کے کیمپ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کے سب ناکام ہو گئے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم میری اور 1 قدم چل کے آؤ گے تو ہم تمہاری اور 10 قدم دوڑتے ہوئے جائیں گے. اور میرے دوستوں، اللہ نے میری حفاظت کی، الحمدللہ اللہ اکبر. میں وہاں سے بچ کے نکل گیا اور میں گھر چھوڑ کر 2 سال کے لیے میوات بھاگ گیا. بے شک میوات میں رہ کے 2 سال یا 1.5 سال وہاں پہ میں نے دین سیکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے دین کو سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اللہ کے راستے میں وقت لگایا اور اسلام کی حقیقت کو جانا، اور اسلام کی حقیقت کے بارے میں پڑھا، اور اسلام کی حقیقت کی اسٹڈی کی. اور الحمدللہ آج میرا ایمان اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اگر میری جان بھی چل جائے تو میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے مجھے پولیس کے کیس سے بچایا، RSS کے کیمپ جانے سے بچایا، اور جو اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا نا بھائی، ان سبھی سے بچایا. حالانکہ وقت ایسا تھا کہ کوئی میرے کو پستل دکھاتا تھا، کوئی بڑے بڑے چاپڑ دکھاتا تھا کہ تجھے جان سے مار دوں گا، تو اسلام چھوڑ دے. لیکن میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اور اگر اللہ کا ذکر نہیں آتا میری زبان پہ تو میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتا رہتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان تمام پریشانیوں سے نکالا، تمام پریشانیوں سے نجات دی. لیکن اب میں الحمدللہ دوستو، سلام ہے اس بھائی کے جذبے کو، سلام ہے اس بھائی کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.